नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल फ़तह के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और उसकी 1 ता 10 आयात के मानी और मफ़हूम को भी समझने की कोशिश करेंगे। सूरह फ़तह सुलह हुदैबिया के फ़ौरन बाद नाजिल हुई। ग़ज़वा अहज़ाब 5 हिजरी के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मुखातिब करके फरमाया कि अब कुरैश में तुम पर चढ़ाई करने के लिए दम नहीं रहा, आइंदा तुम लोग उन पर चढ़ाई करोगे। 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने का इरादा फरमाया तो 1400 और बाज़ रवायात के मुताबिक 1800 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी आपके साथ उम्रा करने के लिए तैयार हो गए। चुनांचे आप और सहाबा कराम हालत इहराम में सफ़र करते हुए हुदैबिया के मुकाम पर पहुंच गए। आपके इस इकदाम ने कुरैश मक्का को एक बहुत बड़े इम्तहान में डाल दिया। कुरैश मक्का मुसलमानों को उम्रा करने से रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि बैतुल्लाह के तवाफ से किसी को रोकना अरब रवायत के खिलाफ था। दूसरी तरफ उन्हें यह भी गवारा नहीं था कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में दंदनाते हुए मक्का में दाखिल हों, पूरे शहर में आज़ादी से घूमे फिरें और तमाम कबाइल में ये तासर फैलाएं कि पिछले 18 साल से जारी कशमकश में वो जीत गए हैं और कुरैश को शिकस्त हो गई है। चुनांचे चारों ने चार कुरैश ने फैसला किया कि किसी कीमत पर भी मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे और अपने इस फैसले के बारे में उन्होंने मुसलमानों को बाकायदा आगाह कर दिया। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बातचीत के लिए मक्का भेजा तो कुरैश ने उनको मक्का ही में रोक लिया और इस दौरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये खबर मशहूर हो गई कि कुरैश ने उन्हें शहीद कर दिया है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक खसूसी बैत का एहतमाम फरमाया। इस बैत के ज़रिए मौका पर मौजूद तमाम सहाबा ने अहद किया कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और आपके हुक्म पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तारीख़ में इस बैत को बैत रिज़वान या बैत अला नफरिया बैत अलल मौत का नाम दिया गया। इस बैत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे, इसलिए उसे बैत अल शजरा भी कहा जाता है। जब इस बैत की खबर मक्का पहुंची तो कुरैश को इस सूरत हाल के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ा। उन्हें खूब मालूम था कि मुसलमानों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है और जब भी ये लोग कोई अहद करते हैं तो उसे हर सूरत में वफा करते हैं। चुनांचे उन्होंने हालात की संगीनी को मानते हुए मुज़ाकरात के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वापस भेज दिया और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमरू की क़यादत में एक वफ़द भी सुलह की बातचीत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गया। बहरहाल ये मुज़ाकरात सुलह पर मुंतज हुए, जिससे तारीख़ में सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। इस सुलहनामे की सबसे पहली शर्त यह थी कि 10 साल तक फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंद रहेगी और दूसरे ये कि कबाइल अरब में से जो कबीला भी फ़रीक़ैन में से किसी एक का हलीफ बनकर इस मुआहदे में शामिल होना चाहेगा उसे उसका इख्तियार होगा। तीसरा ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी उस वक़्त उम्रा अदा किए बगैर वापस चले जाएंगे और आइंदा साल वो उम्रे के लिए आकर 3 दिन तक मक्का में ठहर सकते हैं, बशर्ते के पतलों में एक एक तलवार के सिवा कोई सामान हर्ब यानी जंगी सामान साथ नहीं लाएंगे। इन 3 दिनों के लिए अहले मक्का शहर खाली कर देंगे, मगर वापस जाते हुए वो यहाँ से किसी शख्स को भी अपने साथ ले जाने के मजाज नहीं होंगे। बज़ाहिर इस सुलह की शराइत बहुत गैर मुतवाज़न थी और इन शराइत से यूँ लगता था कि जैसे मुसलमानों को झुक कर सुलह करनी पड़ी है, बल्कि बाद शराइत से तो मुसलमानों को सुबकी का तासर भी मिलता है। मसलन एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का जाएगा तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना चला जाएगा तो मुसलमानों को उसे वापस करना होगा। इत्तफाक से इसी शर्त के हवाले से ऐन मौका पर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश भी आ पड़ी। हुआ यूँ कि जो ही सुलहनामा की तहरीर मुकम्मल हुई तो एक मुसलमान नौजवान अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश की कैद से फरार होकर मुसलमानों के कैंप में आ पहुँचे और हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुहेल बिन उमरू के बेटे थे जो मुज़ाकरात के लिए आए थे। उस वक़्त मुसलमानों के कैंप में ही मौजूद थे। उन्होंने मुआहदे के मुताबिक अपने बेटे की वापसी का मुतालबा किया और मुतलका शर्त के मुताबिक मुसलमान हज़रत अबू जंदल को वापस करने के पाबंद थे।
ادھر ابو جندل دہائی دے رہے تھے کہ انہیں دوبارہ ان کسائیوں کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن چونکہ معاہدے کی شرائط طے ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جندل تم صبر کرو، ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور معاہدے کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے صفوں میں ایسی رکت امیز صورتحال پیدا ہو گئی جسے برداشت کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ مسلمانوں کا پورا لشکر مضطرب تھا، کوئی بھی شخص ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جن نگاہ میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط قبول کر رہے تھے۔ اسی جذباتی کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مکالمہ بھی کر بیٹھے جس کا انہیں ساری عمر شدید رنج رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ ہم اس قدر دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ اس دوران حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت علی جب صلح نامہ لکھ رہے تھے، جبکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرہ لکھوایا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین طے پایا ہے۔ تو اس پر سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ چونکہ آپ کو ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے اس لیے آپ رسول اللہ کے الفاظ عبارت سے حذف کروا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ساتھ ہی آپ نے حضرت علی کو کہا کہ رسول اللہ کے الفاظ حذف کر دو اور عبارت یوں لکھی جائے کہ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے مابین طے پایا ہے۔ اس پر حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ان کی محبتوں پر۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کے الفاظ کو خود اپنے ہاتھوں سے حذف کر کے معاہدے کی عبارت جو تھی وہ مکمل کروائی۔ اگرچہ حضرت عمر اور حضرت علی کا مذکورہ طرز عمل غیرت حق اور حمیت دینی کا مظہر تھا، لیکن ایسے مواقع کے لیے عام قاعدہ یہی ہے کہ امر فوق الادب یعنی حکم کو ادب پر ترجیح دی جائے۔ صلح نامہ پر فریقین کے دستخط ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر احرام کھولے اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگرچہ سب نے احرام بھی کھول دیے اور قربانی کے جانور بھی ذبح کر دیے، لیکن عملی طور پر اس وقت ہر مسلمان دل گرفتہ اور شدت غم سے نڈال تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے خصوصی طور پر اس کے آغاز میں ایک بہت بڑی خوشی کا اعلان فرمایا۔ تو آئیے چلیں یہ سورہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوئی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں۔ رسول اللہ کے حوالے سے لفظ ذنب کی وضاحت کے لیے ہم اس سے پہلے سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 کی میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ذنبک میں آپ کی کوتاہیوں سے مراد وہ خامیاں اور کوتاہیاں ہیں جو غلبہ اسلام کی اس جدوجہد میں رہ گئی تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان کر رہے تھے۔ اور چونکہ جو مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی عوام کا، اپنی رعیت کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو جو مومنین سے ہوئیں درگزر کر کے محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح و نصرت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وَيُتِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا بہت زبردست مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی ہے تاکہ وہ اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں مزید ایمان کا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سکینت اور طمانینت ہی تھی کہ جس کے باعث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی جانیں قربان کر دینے کے فیصلے پر پورے سکون قلب کے ساتھ جازم رہے۔ پھر اسی سکینت کے سہارے صحابہ کرام اس کڑے امتحان سے بھی سرخرو ہو کر نکلے جو خاص موقع پر انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے درپیش تھا، اور اس دوران ان کے نظم و ضبط کا یہ عالم رہا کہ بغیر کسی ایک استثناء کے پوری جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم ہم کر دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ وہ داخل کر دے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھنے والے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر مسلط ہے برائی کا دائرہ۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے اور اس نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ استغفر اللہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو صبح شام۔ اس آیت کے حوالے سے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اور اس کے بعد دوسرے فقرے میں صبح اور شام کی تسبیح کے لیے ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اس بیعت کے اندر گویا 3 ہاتھ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، بیعت کرنے والے شخص کا ہاتھ، اور اللہ کا ہاتھ۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا تو اس کو توڑنے کا وبال اپنے اوپر ہی لے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی پورے کرے گا اس معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو اسے اجر عظیم عطا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔